السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں دوسرا ہے انجام، اور غیر اللہ کا اپنا اور غیر اللہ کا کو پکارنے والوں کو انجام کیا ہونا ہے۔ اچھا، غیر اللہ اپنے ہوں گے جنہوں نے خود کہا کہ ہمیں ہے، جنہوں نے خود نہیں کہا لوگ ان کو پوچھتے رہے، لوگ ان کو پکارتے رہے، مشکل کشا سمجھتے رہے، وہ اس سے بری ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہی بات سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 116 میں دیکھیں کہ جب کہے گا اللہ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے لوگوں کو کہا تھا ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو 2 معبود اللہ کے سوا، تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہوں ایسی بات، اس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، اور تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم دیا کہ ایک بندگی کرو ایک اللہ کی، اور رب ہے تمہارا اور سب کا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے سوال ہونا ہے، جو انبیاء میں سے ہیں، صاحب کتاب ہے، ان سے سوال ہونا ہے۔ یہ 116 117 آیت دیکھیں سورہ مائدہ کی، بار بار دیکھیں۔ جب ان سے نہیں بچت تو کس کی بچت ہونی ہے؟ تو ان سے سوال ہوگا، ابھی تو آپ نے کہا تھا، اور حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں اس میں، تو باقی بھی اسی طرح لائن میں کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا کہ جس نے کہا تھا۔ جنہوں نے کہا وہ اس طرح جواب دے کے بری ہو جائیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے ہم نے نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا یہ اس میں 39 میں بڑی کلیئر بات کی ہے، اللہ نے اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود، کہ جس کو پکارنا ہے کہ بابا ٹل پکی پکائی کر، یہ پکار ہے، یہ معبود بنانے والی بات ہے۔ تو یہ ایسی طرح جتنی بھی پکارے ہیں تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، پکی بات کی ہے کہ اگر ایسا کام کرو گے تو پھر جہنم میں ڈال دیجیے گا۔ اور ڈالیں گے کیسے؟ ملوما مدحورا، ملامت کر کے، کنڈیم کر کے، اور راندہ درگاہ کر کے، دگیر کے مدحورا ہوتا ہے دہر سے، دہر کہتے ہیں ذلیل کرنا، دھکے دے کر نکالنا، دھکیل کر لے جانا۔ اللہ نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ بتانے کے باوجود ناپسندیدہ کام کرنے والے اور شرک کرنے والے کو ملامت زدہ دھکیل کر ذلیل کر کے جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہ ایسی پولیس کسی کو گرفتار کرے، سے ہتھکڑی لگا کر اس کے محلے بڑے غذاب سے دن کے ہوئے گزارے، اور ساتھ مارتی بھی جائے، گالیاں میں نکالتی جائے۔ گرفتاری تو ہوتی ہی ہے، ذلیل آزادی کام ہے جس سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہی تمام لوگوں کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ طلبی ہوگی، تو جس دن ہم بلائیں گے لوگوں کو ان کے پیشوا امامہم، پیشواؤں کے ساتھ، تو امام نبی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جسے لوگ اپنا امام یا پیشوا سمجھے، تو جو نبی کے ساتھ ہیں وہ نبی کے ساتھ چلیں گے۔ جو دوسرے پیشوا سمجھتے ہیں میرا فلانا امام ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا لیڈر ہے، تو ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ بلائیں گے، طلبی ہوگی۔ تو پھر اور اسی طرح فرعون کا اللہ نے قرآن بتایا کہ وہ اپنی قوم کو جن کو اس نے سارا خراب کیا تھا لے کے جہنم کی طرف جائے گا۔ تو یہ بڑی کلیئر بات تو یہاں پہ آئی ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تیسرا جی 88 نمبر میں سے حق باطل کو نابود کر دیتا ہے، اور چوتھا اسی میں سے باطل ہے ہی نیست و نابود ہونے والی چیز۔ چھوٹی سی آیت اس میں دیکھیں، اللہ نے کہا حق آیا اور باطل نابود ہو گیا، نابود ختم ہو گیا، اور ہے ہی باطل نابود ہونے والی چیز، مٹنے والی چیز ہے۔ زہق کہتے ہیں جی کمزور ہوتے ہوتے مٹ جانا، غائب ہو جانا، سرے سے ختم ہو جانا، یہ ہے ہی مٹنے والی چیز۔ اور یہی لفظ 2 دفعہ ہے کہ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ ہے ہی مٹنے والا، یہ ہے ہی کمزور چیز۔ اس کو مزید اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت 18 ہے، اس میں بتایا بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ، کہ اسی طرح ہم پھینکتے ہیں، مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، پھر وہ اس کا سر پھوڑتا ہے، پھر ہو جاتا ہے ختم، ظاہق، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی خرابی ہے جو تم بتاتے ہو، یہاں بھی یہی لفظ حق کار ہے کہ پھر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں فتح مکہ کی پیشگوئی کی گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کفار کی اظہار ثانیہ عروج پر تھی۔ ان حالات میں ایسی بات تھپتی اور مذاق کا باعث سامان بن گئی کہ کھانے کو ہے نہیں، چلن جگہ ہے کوئی نہیں، کوئی سنتا بات ان کی ہے نہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ باطن بیٹھ جائے گا۔ مگر فقط 9 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور تمام بت گرا دیے گئے، تصویریں بتا دی گئیں، اور باطل مکمل نابود ہو گیا۔ پھر ہجری میں مکہ کی بات ہے، پھر 2 سال کے اندر پورے عرب سے پورا باطل نابود ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ تو یہ اللہ کہتا ہے باطل ہے ہی نابود ہونے وچ۔ تو جتنی غلط بات ہے یہ باطل ہے، جھوٹ باطل ہے، بے ایمانی باطل ہے، ہر غلط چیز باطل ہے۔ حق اور باطل، حق کے سامنے باطل کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ باطل کو وقتی طور پہ کوئی عروج، کو غلبہ، کو فائدہ کوئی ہو سکتا ہے،
لیکن آخر اس نے خرابی کرنی ہے، وہ خرابی نے جان نہیں چھوڑنی. تو اس لیے اپنے ہر قسم کے باطل سے بچنا ہے، حق کی طرف آنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.